اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جب انسان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتا۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں، اور کام کا ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربانی کرنے والا پائے گا۔ آپ نے فرمایا، اس کا اپنی نبیوں کے ساتھ تیری ایک دانبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اگر اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھے گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے اس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح و حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے۔ جو تو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ آج ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جو آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کو ایک بار لازمی کریں۔ جو بانجھ پن کے شکار لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا عمل ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بتا چکا ہوں اور وہ فائدہ حاصل کر چکے ہیں، تو آپ بھی اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے، اولاد کے لیے بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی علاج چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ تو ناظرین، عمل کیا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ملازم عرض کیا کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں مگر میرے پاس اولاد نہیں، کوئی ایسا علم بتائیں یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تو استغفار پڑھا کر۔ اس شخص نے آپ کے کہنے پر استغفار کی اتنی کثرت کی کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا
اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے عطا کیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ بھی 5 پن کا شکار ہیں اور اولاد کا حصول چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ کوشش کریں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں اور روزانہ کی روٹین بنا لیں۔ اس کے علاوہ صدقہ دیا کریں، نماز کی پابندی کریں اور اپنی زندگی کا اس کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے ہاں اولاد ضرور ہوگی، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔